السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ عبس کا تعارف ہے آج۔ اس سورت کا نام عبس ہے۔ اس سورت کا پہلا کلمہ ہے یہی۔ اس میں ایک رکوع، 42 آیتیں، 130 کلمات اور 533 حروف ہیں۔ نزولی وقت کا یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خالوزاد بھائی تھے اور ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ یہ نابینا تھے۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں شیبہ، عتبہ، پسران، ربیہ، ابو جہل، امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عباس ابن عبد المطلب اور دیگر رؤسائے قریش حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دل سوزی اور مخویت سے انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے کی صحیح کوشش فرما رہے تھے۔ حریص علیکم کی شان اپنے پورے جوبن پر تھی۔ دریں اثنا عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوئے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے محفل کا رنگ نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے اپنے شوق و فراواں سے مجبور ہو کر آتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ یہ مداحرت بیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی۔ روح انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آداب مجلس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جو سلسلہ کلام پہلے شروع ہے وہ ختم ہو جائے تو نئی بات چھیڑی جائے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا نہایت اہم ترین فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے۔ عبداللہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بے شمار مواقع تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کرتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سبحان اللہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس بارگاہ میں شکستہ دلوں اور سوختہ جگروں کو جو قدر و منزلت ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے وہاں محبت، پیار اور دل جوئی کی حد کر دی ہے، لیکن ان مقامات کے برعکس یہاں اسلوب بیان میں بڑا جلال ہے، انداز خطاب میں تندی کا پہلو غالب ہے۔ بظاہر غلطی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے مجلس نبوت کے آداب کا پاس نہ رکھا، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس اپنی ذاتی کام میں مصروف تو نہ تھے بلکہ بلغ ما انزل الیک کے حکم کی تعمیل میں مشغول تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عبداللہ کی سرزنش کی جاتی کہ انہوں نے فرائض نبوت کی ادائیگی میں مداخلت کیوں کی، لیکن ان کے بجائے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیوں کیا اور اس سے بے رخی کیوں برتی، اس میں کیا حکمت ہے۔ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا طنز و لہجہ اختیار کر کے رؤسائے مکہ کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود تھا جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے، ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو 4 چاند لگ سکتے ہیں، پیغمبر اسلام کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا، انہیں اسلام کی چندہ ضرورت نہیں، اس لیے جس محفل میں وہ موجود ہوں کسی دوسرے شخص کو درخوار اتنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہاں تو اس کی پذیرائی بخشی جاتی ہے جو خلوص اور طلب صادق لے کر حاضر ہوتا ہے، خواہ وہ مفلس اور کنگال ہی کیوں نہ ہو۔ جس شخص کو اپنی دولت اور جو منصب پر گھمنڈ ہے، جس کے دل میں جذبہ صادقہ نہیں، اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ انہیں اسلام کی ضرورت ہے تاکہ اس کی برکتوں اور ضیاءپاشیوں سے ان کا تاریک مستقبل درخشاں ہو جائے، یعنی اندھیروں میں بھٹکنے سے بہتر ہے کہ وہ اجالوں کی طرف گامزن ہوں اور اپنی منزل اندھیروں کے بجائے روشنی میں یعنی کہ اللہ کے راہ میں چلنے میں حاصل جو ان کو ہونی ہے اس پہ عمل کر سکیں اور وہ ان کو نصیب ہو سکے۔ اسلام کو ان کی قطعاً ضرورت نہیں، اگر وہ اس سے فیض یاب نہ ہوں گے تو کوئی دوسرے خوش نصیب اس چشمہ شیریں سے آ کر سیراب ہو جائیں گے۔ قیامت تک آنے والے رئیسوں اور دولت مندوں
اور حاقانوں اور کیسروں کو اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ آیات کی لہجہ میں یہ تندی ایک اہم ضرورت کے پیش نظر اختیار کی گئی۔ جو لوگ ان آیات سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عالیہ کی تنقید کرتے ہیں وہ پرلے درجے کے کم فہم اور بے عقل ہیں۔ پہلے بھی اہل نفاق کا یہ شیوا تھا کہ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک امام ہمیشہ نماز میں اسی صورت کی قرات کرتا ہے تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا جس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عالی کی تنقید کے ارادے سے اس کی قرات کیا کرتا تھا، مقتدیوں کی دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم ہو جائے اس لیے نگاہ فروغ میں وہ مرتد تھا۔ وہ مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ رول بیان: ایسے مقامات پر انسان کو سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے مبادا ایمان کی شمع گل ہو جائے۔ آیت نمبر 17 سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ انسان کی ناشکری کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جس رب کریم نے اس کو پیدا کیا اور اس کے ظاہری اعضاء اور باطنی قوی میں موزونیت کا خیال رکھا، پھر اس کی خوراک کا سامان مہیا کیا، پھر اس کو کبھی خیال نہ آیا کہ وہ ایسے کریم پروردگار کا شکریہ ادا کرے، اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 33 سے آخر تک احوال قیامت کی طرف ایک بار پھر توجہ دلائی گئی کہ انسان آج ہی اس امتحان کی تیاری شروع کر دے۔ تو یہ تھا تعارف اس چھوٹی سی سورت کا۔ بڑا دلکش انداز میں پورا مضمون سمجھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دین میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دوسرے اپنی مسلمان بھائیوں کو اس کو سمجھنے کی طرف ان کا دل راغب کر سکیں اور خود بھی اس پر قائم و دائم رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ کل انشاءاللہ سورہ عبس کی آیت نمبر 1 سے لے کے جہاں تک ہو سکا ترجمہ کریں گے۔ تو اللہ حافظ۔